آج کی کتابی بات وکٹر فرینکل کی کتاب مینز سرچ فار میننگ کے ساتھ۔ وکٹر فرینکل کون ہے اور کس طرح سے دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی فوج نے اس کے ماں، باپ، بیوی اور مکمل خاندان کو قتل کر کے 4 سال تک کنسنٹریشن کیمپس میں اس کے ساتھ ظلم کیے، لیکن جب وہ 1946 میں آزاد ہوا تو کس طرح اپنے زندگی کا ایک فریش سٹارٹ دیا، اس کا ذکر میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا ہے، وہ آپ لازمی دیکھیے گا۔ آج اس کی اس کتاب سے میں ایک ایسے ایشو پر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو یقیناً آپ سب کو انسپائر کرے گا۔ ایک چبھتا ہوا سوال جو ہمارے ذہن میں کبھی نہ کبھی لازمی کھٹکتا رہتا ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ جوان ہونے کی خواہش ہوگی یا نہیں؟ کون سے لوگ ہوں گے جو بزرگ ہونے پر دوبارہ جوان ہونے کی خواہش رکھیں گے اور کون نہیں؟ اس کا جواب وکٹر فرینکل نے آپٹمزم اور پیسمزم سے ریلیٹ کر کے بتایا ہے۔ وکٹر فرینکل کہتا ہے کہ آپٹمسٹ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے زندگی کا ہر دن کیلنڈر سے یہ سوچ کر کاٹ دیتا ہے کہ ایک مشکل وقت کا ایک اور دن گزر گیا، اب آگے اچھا وقت آنے والا ہے۔ اس کا مکمل فوکس فیوچر پر ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مشکل وقت گزر جائے اور میری زندگی میں اچھا وقت لوٹ آئے۔ لیکن جو آپٹمسٹ ہوتا ہے وہ اپنے کیلنڈر سے تاریخ یہ سوچ کر کاٹتا ہے کہ اس نے اس دن میں کیا کچھ سیکھا۔ حالانکہ مشکلات اس کے اوپر بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے یہ سوچ کر کہ وہ کیا کچھ سیکھ رہا ہے، کیا کچھ سفر کر رہا ہے، کیا کچھ سیکریفائس کر رہا ہے اور وہ اپنی زندگی کو مکمل جی رہا ہے۔ وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے گیو اپ نہ کرنے پر، سوسائٹی کو فیس کرنے پر، فیلیئرز کو فیس کرنے پر۔ وہ اپنے مشکلات کو ایک ٹریجر کے طور پہ، ایک خزانے کے طور پہ سمیٹتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ آپٹمسٹ اور پیسمسٹ جو سرکمسٹانسز ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ دونوں کی سیم ہیں، لیکن نظریہ دونوں کا مختلف ہے۔ اب وقت تو دونوں کا گزر جائے گا، دونوں بوڑھے بھی ہو جائیں گے، لیکن وہ شخص جس نے اپنی زندگی مستقبل کا سوچ سوچ کر گزار دی، اب وہ بڑھاپے میں سوچے گا کہ کاش جوانی دوبارہ لوٹ آئے، کیونکہ میں نے جوانی تو جی ہی نہیں، جوانی تو مستقبل کی فکر میں گزر گئی۔ لیکن وہ شخص جس نے اپنے جوانی کی اسٹرگل کو ذہن میں رکھا، وہ چیرش کرے گا اپنی اس زندگی کے ہر مومنٹ کو کہ کیا بات ہے یار، کس کرج کے ساتھ میں نے اپنی زندگی جی، کس کرج کے ساتھ میں نے مشکلات کو فیس کیا۔ اس کو اب دوبارہ وہ زندگی جینے کی خواہش نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے ارد گرد نوجوانوں کو اس نظر سے دیکھ رہا ہوگا کہ کیسے وہ اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو اس نے اپنی جوانی میں حاصل کر لی تھی۔ یہاں پہ ایک اور فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے ترجیحات کا۔ ینگسٹرز اور بزرگ لوگوں کی ترجیحات بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ ینگسٹرز کی کیا ترجیحات ہیں کہ اچھے لکس ہوں، اچھی گاڑی ہو، لوگوں کی اٹینشن ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو لوگ اپنے 60s اور 70s میں ہوتے ہیں ان کی یہ ترجیحات نہیں ہوتی۔ ان کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں کہ فیملی کے ساتھ کتنا ٹائم گزارا، پیرنٹس کا کتنا خیال رکھا، بچوں کی پرورش کیسے کی، ذہنی اور قلبی سکون کتنا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ اب جو ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی پریورٹیز کو ذہن میں رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں تو میسر نہیں ہوگی، مطلب بوڑھے ہو کے اچھے لکس کا، اٹینشن کا، گاڑی کا کیا کرنا ہے۔ لہٰذا وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جوان رہیں، اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ یہی خواہش رہتی ہوگی کہ کاش ہم بھی جوان ہوتے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو عمر رسیدہ ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی اپنی پریورٹیز سے میئر کرتے ہیں کہ ان کی جو پریورٹیز ہیں ان میں سے کون کون سی چیزیں ان کو میسر ہیں۔ اگر ان کو اچھا فیملی ٹائم میسر ہے، اگر ان کو اچھا ذہنی اور قلبی سکون میسر ہے، اگر ان کو یہ قلبی سکون ہے کہ انہوں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا ٹائم گزارا، تو ان کو اچھے لکس کی ضرورت نہیں، ان کو اچھی گاڑی کی ضرورت نہیں، ان کو لوگوں کی اٹینشن کی بھی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ان کو ینگ ایج کی ضرورت ہے جس سے یہ ساری چیزیں ان کو مل سکیں گی۔ لہٰذا جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ دوبارہ جوان ہونے کی خواہش رکھتے ہیں یا نہیں، اس کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ کیا آپ وکٹر فرینکل کی اس بات سے متفق ہیں؟ اگر نہیں تو کمنٹ سیکشن میں آئیے ڈسکس کرتے ہیں اس ایشو کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی طرح کی کسی کتابی بات کے ساتھ۔